Assalamu alaikum, dear students, dear viewers. I, Jabin Ahmad Hajam, teacher, Middle School, Naidpura, Zone Kaimu. Once again, welcome all of you in this video in which we are going to read lesson number 6 from English textbook Tulip series, book 5. And the name of today's topic is The Prodigal Son. Dear students, let us start. The Prodigal Son is a story of love and forgiveness of parents. The Almighty has blessed mankind with obtain bounties and blessings, but the most lovable of them is selfless love, care, and shelter provided to us by our parents. The story also reflects the grace and mercy of God. Repentance on behalf of man is the only way to atone for the sinners. प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है प्रोडिगल सन की, सबसे पहले हम जानेंगे ये प्रोडिगल सन किसको हम कहेंगे. सन मीन्स बेटा एंड प्रोडिगल हम कहते हैं जो फजूल खर्ची करने वाला हो, जो माँ बाप का न मानने वाला हो, उसको हम प्रोडिगल कहते हैं, यानी जो ज़्यादा फजूल खर्ची करे. ये कहानी, ये जो प्रोडिगल सन की स्टोरी कहानी है, ये हमें एक दर्स देती है अपने वालिदैन के ज़रिए जो हम प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त पाते हैं, उसी के तई ये हमें बहुत कुछ सिखाती है. जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे रहमतों, बहुत सारे फैज़ और बहुत सारे करम हम पे किए हैं, जिनमें जो सबसे बड़ी रहमत अल्लाह ताला ने हम पे नाजिल की है वो है हमारे पेरेंट्स, यानी कि जिनको हम वालिदैन कहते हैं, अपने माँ और बाप. और ये कहानी जो है ये हमें अल्लाह की रहम और मेहरबानी सिखाती है, और ये भी सिखाती है कि जब इंसान गुनाह करके तौबा करता है तो सिर्फ़ तौबा ही उसके गुनाहों को मिटा देता है. यानी कि हमें अगर कोई गलती हो, हमसे कोई गलती हो, तो फिर अल्लाह के सामने उस गलती के लिए माफ़ी मांगे तो वो माफ़ फरमा देता है. अब हम आगे की स्टोरी शुरू करते हैं. There was a rich man who had 2 sons. यानी कि एक अमीर आदमी था जिसके पास 2 बेटे थे. He loved his sons very much. और उसको अपने इन 2 बेटों से बहुत ही मोहब्बत थी. The elder son was hard working and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. ये जो उसका बड़ा बेटा था, एल्डर सन हम बड़े बेटे को कहते हैं, वो बहुत ही मेहनती और ओबीडियंट था, यानी कि फर्मा बरदार था. और ये जो छोटा बेटा था, वो ऐसे ही बिना काम के, बिना मेहनत किए हुए ऐश करना चाहता था. He wanted to live a life of absolute freedom. वो
آزادی کے ساتھ جینا چاہتا تھا، ایسی آزادی جہاں پر نہ اس کو کوئی روکنے والا ہو نہ ٹوکنے والا ہو۔ He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. وہ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا، صرف وہ اپنے باپ کی جو پراپرٹی کمائی تھی، اس کی جائیداد تھی، اسی پہ اس کو نظر تھی، کیسے میں اس کو خرچ کروں۔ He said to his father, "Father, give me the share of the property that belongs to me." اچانک اس نے اپنے باپ سے کہا، ارے مجھے اپنا حصہ دے دو، جائیداد میں سے مجھے اپنا حصہ ادا کرو۔ Inheritances were normally given when the father died. لیکن اکثر یہ جو وراثت ہوتی ہے یا کوئی جائیداد جب ہوتی ہے وہ بیٹوں میں تبھی تقسیم ہوتی ہے جب کسی کا باپ گزر جائے، وفات کر جائے۔ This brazen demand for an early division of estate was selfish and immature, but the father divided his wealth between the two sons. لیکن یہ جو اس کی بریزن ڈیمانڈ تھی، بریزن ہم کہتے ہیں بے حیائی کو، یعنی کہ اس نے اپنی ایسی بے حیائی کی اس چھوٹے بیٹے نے، وہ باپ کو کہنے لگا کہ مجھے اپنے جائیداد میں سے اپنا حصہ ادا کرو۔ اس نے اپنی خود غرضی دکھائی، اپنا جو امیچور پن یعنی نابالغ پن تھا، کمینہ پن اپنا دکھایا، اور آخر کار باپ نے اپنی اس دولت کو دو بیٹوں میں تقسیم کر ہی دیا۔ Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land where he wasted his money. He lavishly dined, wined and gambled. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. آخر کار جب اس نے اپنا حصہ لے لیا تو وہ کہیں دور چلا گیا، جہاں پر اس نے اپنا جو پیسہ تھا، اس کے پاس جو بھی رقم ملی تھی اس کو اپنے باپ سے، وہ ساری کی ساری دولت خرچ کر دی۔ وہاں شراب پینے لگا، جوا کھیلنے لگا، بے حیائی کرنے لگا، سب کچھ کھو دیا، اور جب تک کہ اس نے آخری پینی یعنی کہ آخری روپیہ تک خرچ نہیں کیا، تب تک اس کو چین نہ آیا، اور آخر کار وہ پھاکا کشی پر مجبور ہو گیا جب ساری دولت چلی گئی۔ There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. اچانک ملک میں قحط سالی ہو گئی، فیمائن ہم قحط سالی کو بولتے ہیں۔ He had no money. اب اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ No home to live in and nothing to eat. نہ اس کے پاس گھر تھا رہنے کو، نہ کچھ کھانے کو۔ He badly needed a job. اب اس کو کسی کام کی ضرورت پڑ گئی۔ So he went and hired himself to one of his inhabitants of that country, who sent him on to his fields to feed animals. اب آخر کار اس نے کام پا ہی لیا، ایک آدمی نے اسے کام پہ رکھ دیا۔ کون سا کام دے دیا؟ اس کو اس کے جو اینیملز تھے وہی پالنے تھے۔ He longed to make a meal for the pods the animals were eating, but no one gave him anything. وہ اب ان جانوروں کے لیے چارہ بنا لیتا تھا، ان کو چارہ دیتا تھا، کھانا دیتا تھا، لیکن اس کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ The hunger pangs made him to fall down and he became unconscious. اس کو بھوک ایسی لگی
یعنی بھوک کے مارے وہ اتنا کمزور ہو گیا، اب وہ بیہوش پڑ گیا۔ On regaining his consciousness he thought, how many of my father's hired men have more bread than they want, while I here am dying of hunger. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I no longer deserve to be called a son of yours. Treat me as one of your hired men, and I will work for you. جب اس کو ہوش آیا تو وہ سوچ میں پڑنے لگا کہ یہ دیکھو میری حالت کیسی ہے، میں بھوک کے مارے مر رہا ہوں، بے ہوش ہو رہا ہوں، اور وہاں میرے باپ کے پاس جو کام کرنے والے ہیں وہ اچھی طرح کھا سکتے ہیں، وہ اچھی طرح پی سکتے ہیں، لیکن میں یہاں بھوک کے مارے تڑپ رہا ہوں۔ میں اب اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں گا، اس سے معافی مانگوں گا کہ میں نے اس کا کہنا نہیں مانا، میں اس کا گنہگار ہوں، میں اس سے معافی مانگوں گا اور یہ کہوں گا کہ میرے باپ، میرے ابو، مجھے اب کام پہ رکھ دو اور مجھے اپنا ایک نوکر سمجھ کر کام پہ رکھ دو، میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ This would ensure him a place to live in and food to eat. اسی سے میرے لیے کھانا ملے گا اور اسی سے میرے لیے رہنے کے لیے جگہ ملے گی۔ He went to his father who was patiently waiting for him to return. وہ اپنے باپ کے پاس چلا ہی گیا، جو باپ جس میں اتنی شفقت تھی وہ ابھی بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ The father embraced the lost son and kissed him tenderly. جب باپ نے اسے دیکھا تو وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھا، تو اس کو چومنے لگا اور گلے لگایا۔ پیارے بچوں، آج کا سبق جو ہے یہاں تک ہی ہم کنٹینیو کریں گے۔ In next video we will continue it again. Till then, Allah Hafiz.